حضرات علماء کرام، آج کا جو ہمارا ڈکلریشن ہے، اعلامیہ ہے، وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ امریکہ اور یورپی ممالک میں وقفے سے اسلامی مقدسات کی اہانت کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ مسلمان عالم اس پر شدید کرب اور ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں۔ اہل مغرب نے آزادی اظہار اور آزادی تقریر کو عقیدے کا درجہ دے رکھا ہے اور اس پر وہ کوئی قدغن لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ علماء اہل سنت کا یہ عظیم اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ جسمانی اذیت و آزار کی طرح ذہنی اذیت و آزار کو بھی عالمی سطح پر دہشت گردی قرار دیا جائے اور ان مجرموں کو عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا کی جو لہر مغرب میں چلی ہے وہ تھمنے کو نہیں آ رہی۔ اسلام اور مسلمانوں کو یک طرفہ طور پر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے ہم معنی قرار دیا گیا ہے، حالانکہ امریکہ سمیت مغرب میں آئے دن دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن مغرب میں دونوں کے لیے معیارات مختلف ہیں۔ کوئی مسلمان جرم کرے تو اسے اس کے مذہب اور وطن اصلی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور کوئی غیر مسلم جرم کرے تو ایک فرد کا جرم قرار پاتا ہے۔ مغرب کی یہی روش تمام مسائل کی جڑ ہے۔ اگرچہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ پورا عالم انسانیت ہمارے دینی مقدسات کا احترام کرے، لیکن یہ غیر مسلموں سے ہمارا مطالبہ نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے مقدسات کی توہین نہ کی جائے۔ اس سے عالمی امن کو خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ چند سال پہلے یورپی عدالت بھی قرار دے چکی ہے کہ آزادی اظہار کی آڑ میں دوسروں کو اذیت پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہم مسلم ممالک کے سربراہان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جن ممالک میں اسلام کے دینی مقدسات کی توہین ہو، تمام مسلمان ممالک ان کا سفارتی اور اقتصادی بائیکاٹ کریں۔ موجودہ دور میں یہی ایک حربہ ہے جو کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ یورپی یونین کی منافقت اور تضاد کا عالم یہ ہے کہ جب ایک شخص نے سویڈن میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے تورات کا نسخہ جلانے کا اعلان کیا تو اسرائیلی سفارت خانہ متحرک ہوا اور سویڈن کی حکومت کے ساتھ مل کر اسے رکوانے کا جواز یہ بتایا کہ اس سے نفرت کو ہوا ملتی ہے۔ اس طرح جرمنی نے یورپی یونین اور قومی پرچم جلانے پر 3 سال کی سزا مقرر کی ہے، کیونکہ ان کے بقول اس سے لوگوں میں نفرت، غصہ اور جارحانہ جذبات پیدا ہوتے ہیں اور لوگوں کو ذہنی اذیت پہنچتی ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ سویڈن میں 57 مسلم ممالک کے سفارت خانے موجود ہیں، لیکن وہ قرآن کے ناموس کے تحفظ کے لیے اسرائیل کی طرح متحرک نہیں ہوئے۔ کیا قرآن کریم کو جلانے سے امن عالم کو خطرہ لاحق نہیں ہوتا؟ 1.5 ارب مسلمانوں کو ذہنی اذیت نہیں پہنچتی؟ انسانیت میں نفرت، غصہ اور جارحیت پیدا نہیں ہوتی؟ یہ سب باتیں مغرب کی منافقت، تضادات پر مبنی پالیسی اور مسلم حکومتوں کی دینی بے حمیتی کی واضح دلیل ہے۔
अप्रैल 2022 में फेडरल शरीयत कोर्ट ने हुर्मत रिबा का फैसला सादिर किया है और हुकूमत पाकिस्तान को पाबंद किया है कि 5 साल के अंदर मुल्क के पूरे बैंकारी और मालियाती निज़ाम को इस्लामी शरीयत के मुताबिक बनाया जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का चार्टर बुनियादी तौर पर सूदी फ़लसफ़े मईशत पर कायम है। इस चार्टर में जोहरी तब्दीलियाँ की जाएँ, नीज़ इस्लामी बैंकों के लिए दोहरे टैक्स को ख़त्म किया जाए ताकि हीलों और एतबारात की ज़रूरत न रहे और इस्लामी बैंकों की तमाम प्रोडक्ट्स किसी हीले के बगैर शरीयत के मुताबिक हो जाएं। इसके लिए वफाक और सूबाई सतह पर मुतल्लिका कवानीन में तरमीम की ज़रूरत है। नीज़ हुकूमत अहद करे कि आइंदा तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी माली मामलात और मुआहदात गैर सूदी बुनियाद पर तय किए जाएं। उलमा अहले सुन्नत का ये अज़ीम इज्तिमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता है कि सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपीलेट बेंच में माहिर उलमा को शामिल करके फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर मुकदमात का 3 माह में फैसला करे। नीज़ बैंकिंग कोर्ट्स को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि इस्लामी बैंकों के हक में या उनके खिलाफ दायर मुकदमात के लिए कवायद व ज़वाबित को शरीयत के मुताबिक बनाया जाए और माली मुकदमात के फ़ैसलों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत का तयन किया जाए। ये इज्तिमा मुतालबा करता है कि इस्लाम के कानून विरासत को बाकायदा कानून साजी करके इजबारी और लाजमी बनाया जाए। औरतों का मुख्तलिफ हैसियतों में विरासत में जो हिस्सा बनता है वो उन्हें दिलाया जाए ताकि इर्तिकाज़ दौलत ख़त्म हो, दौलत की मुनसिफाना तकसीम की राह हमवार हो। नीज़ कम अज़ कम इतना मुशाहरा मुकर्रर किया जाए कि एक छोटे ख़ानदान का गुज़र औक़ात हो सके। उलमा अहले सुन्नत का ये अज़ीम इज्तिमा कौमी असम्बली की जानिब से नामूस सहाबा व अहले बैत के बिल को पास करने पर अरकान कौमी असम्बली की तहसीन करता है और सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता है कि वो भी इस बिल को जल्द अज जल्द मंजूर करें ताकि ये नाफिजुल अमल कानून की शक्ल इख्तियार कर सके और फिर इस कानून को किसी इम्तियाज़ के बगैर नाफिज किया जाए। एक फ़िरक़े के उलमा और मजहबी तंजीमें इस बिल की मुखालिफत कर रही हैं। उनकी मंतिक हमारी समझ से बालातर है क्योंकि उनसे उनके अकायद के ख़िलाफ़ किसी के एहतराम का मुतालबा नहीं किया जा रहा, बल्कि मुतालबा ये है कि कोई अहले सुन्नत के मुसल्लमात यानी सहाबा व अहले बैत की तौहीन न करे। और ये मुतालबा अक्ल व नक़ल दोनों की रूह से जायज़ है। कुरान करीम ने तो बहुत पहले सद्दे ज़राए के तौर पर कुफ़ार के माबूदान बातिला को बुरा कहने से मना फरमाया था। इरशाद हुआ, मुसलमानों, ये लोग अल्लाह के सिवा जिन बुतों की इबादत करते हैं तुम उन्हें गाली न दो, वरना वो सरकशी और जहालत से अल्लाह की शान में बेअदबी करेंगे। मकाम हैरत है कि जो ज़मानत कुरान करीम कुफ़ारों मुशरिकीन को देता है, ये लोग मुसलमानों को वो ज़मानत देने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि उनके अकाबिर बरमला ये बयान दे चुके हैं कि ईरान के मजहबी अकाबिर ने अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन को हराम करार दिया है। तो जब हराम है तो फिर सवाल यह है कि फिर इस बिल को पास करने में रुकावट क्या है।
ہمارا ملک پہلے ہی سیاسی انتشار اور معاشی بربادی سے دوچار ہے، کیا وہ اس ملک میں ایک نیا مذہبی تنازع کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی نفرتوں کے پرچار کے لیے قومی وحدت کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ مین اسٹریم میڈیا میں آ کر اتحاد امت کی بات کرتے ہیں اور آنکھ در خلوت رمنداں کار دیگر میں کنند۔ یہ تضاد ناقابل فہم اور ناقابل برداشت ہے۔ صحابہ کرام پر قرآن، اسلام اور دین کی حقانیت کا مدار ہے، اور یہ قرآن نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، تو جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو اس وقت الناس کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ اس لیے قرآن کریم نے صحابہ کرام کو مدار ایمان، معیار ایمان اور حق و باطل کے درمیان تمیز کی کسوٹی قرار دیا ہے، اور اس پر کوئی مفاہمت اہل سنت و جماعت ہرگز نہیں کریں گے۔ علماء اہل سنت کا یہ عظیم الشان اجتماع مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے، اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ بھارت نے اقوام متحدہ میں استصواب رائے کا کشمیر میں جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا جائے، نیز کشمیر کی متنازع فی حیثیت کو بھارت کے دستوری نظام میں بحال کیا جائے، کشمیر کے بعض حصوں کو بھارت میں ضم کرنے کا فیصلہ واپس لیا جائے، اور بھارت کشمیر کی آبادی میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے جو اقدامات کر رہا ہے اس سے روکا جائے، اور حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ عالمی فورموں پر مسئلہ کشمیر کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ علماء اہل سنت کا یہ نمائندہ اور بڑا اجتماع پولیس لائن پشاور کی مسجد میں عین حالت نماز میں خودکش حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ علماء اہل سنت کا ہمیشہ سے طے شدہ موقف ہے کہ خودکش حملوں سمیت دہشت گردی کی تمام کارروائیاں حرام قطعی ہیں، یہ فساد فی الارض ہے۔ اس کے سہولت کاروں کے پورے نیٹ ورک کو تلاش کر کے اس فتنے کو جڑ سے ختم کیا جائے، اس کا قلع کما کیا جائے، اور اس کو شریعت کا جواز فراہم کرنا بھی دین کی باطل تعبیر ہے۔ علماء اہل سنت کا یہ عظیم اجتماع امارت اسلامیہ افغانستان کو یہ باور کراتا ہے کہ پاکستان کی دینی قوتوں نے ہمیشہ سوویت یونین اور امریکہ کے خلاف ان کی جائز جد و جہد کی غیر مشروط حمایت کی ہے۔ ماضی میں انہیں بھی بہت سے تلخ تجربات ہوئے ہیں، لیکن ہماری ان سے اپیل ہے کہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر پاکستان کے ساتھ تعلقات کو شرعی بنیادوں پر استوار کریں، حق ہمسائیگی ادا کریں، اپنے وطن میں پاکستان دشمن عناصر کو پناہ نہ دیں اور ان کی کمین گاہوں کو ختم کریں۔ ان کا ایجنڈا شریعت سے متصادم ہے، خلاف اسلام ہے اور وطن سے غداری ہے۔ ہم ملک کی سلامتی کے لیے ریاستی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اگر اس ملک میں پرامن بقائے باہمی چاہیے تو ایک ہی راستہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے دینی مقدسات کی توہین کا سلسلہ بند کیا جائے۔ باقی احترام تو وہ کرے گا جسے ایمان کی دولت نصیب ہوگی۔
احترام تو وہ کرے گا جسے حب الہی، حب رسول، حب اہل بیت، حب صحابہ، حب امہات المومنین، حب اولیاء کاملین اور حب قرآن کریم کی دولت نصیب ہوگی۔